جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما آمین۔ اہلا وسہلا مرحبا۔ آج سبق نمبر ہمارا 6 ہے، شروع سے لے کے آخر تک قرآن مجید کا ہمارا یہ درس یا یہ ہماری کلاسز چل رہی ہیں اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ۔ سبق نمبر 6 میں ہم انشاءاللہ اپنے دوسرے پارے کے اگلے جو پیجز ہیں ان کو مکمل کریں گے۔ پیج نمبر 6 سے لے کے انشاءاللہ 10 تک ہم مکمل کریں گے باذن اللہ تعالی، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 178 سے لے کے 203 تک انشاءاللہ باذن اللہ ہم اپنے سبق کو مکمل کرنے کی کوشش فرمائیں گے۔ کورس کا تعارف ماشاءاللہ آپ لوگوں کو بڑا بخوبی ہے کہ ہمارے کورس کا اصل میں تعارف کیا ہے۔ اس کے 5 اس کے لیولز ہیں، ہر لیول کو 6 پاروں کے اوپر تقسیم کیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری باتیں ماشاءاللہ تبارک اللہ آپ لوگوں کو بڑی اچھی طرح سے واضح ہیں۔ کورس کے مقاصد بھی آپ کے سامنے ہیں کہ قرآن مجید کا لفظی اور سلیس ترجمہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بعض چیزوں کا اختصار کے ساتھ ترجمے کے ساتھ ساتھ تشریح اور اس کی تفسیر بھی بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، دیگر آیات سے ان کا احاطہ کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے، یا کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بھی کچھ احکامات کو سیکھنے کے حوالے سے ہم باتیں کر لیتے ہیں۔ تو بس کوشش یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی زندگی میں اس قرآن مجید کو لے کے آئے اور قرآن سے جو تعلق ہے اس کو ہم سمجھ لیں۔ تو سبق کا باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں۔ پہلے جو ہمارے پاس صفحہ نمبر 26 آ رہا ہے، 26 پیج نمبر جو ہمارے پاس آ رہا ہے، اس میں ہم قصاص کے حوالے سے کچھ چیزیں پڑھیں گے، سنیں گے، وصیت کے بارے میں کچھ باتیں ہوں گی، رمضان کے حوالے سے، مریض اور مسافر کے حوالے سے کہ وہ روزہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا، اگر رکھے گا تو کس طرح سے رکھے گا، یہ چند ایک چیزیں انشاءاللہ باذن اللہ ہم اس صفحے میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم تنزیلی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر قصاص کی بڑی زبردست قسم کی باتیں فرمائی ہیں، اور فرمایا کہ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو اہل ایمان ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتیبہ، جہاں پہ بھی کتیبہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس سے مراد ہوتا ہے فرض کر دینا۔ یہ بات یاد کر لیں کہ جہاں پہ بھی کتیبہ کا لفظ آئے گا اس کا مطلب ہے فرض کر دیا گیا۔ تو اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتیبہ، فرض کر دیا گیا ہے، علیکم، تمہارے اوپر، القصاص، قصاص کہتے ہیں قتل کے بدلے میں کسی کو قتل کرنا، اس کو قصاص کہا جاتا ہے۔ القصاص فی القتلى، قتل یا مقتولوں کے معاملے کے اندر قصاص تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے کہ تم نے قاتل کا اگر سر قلم کرنا ہے تو تمہارے لیے فرض کر دیا گیا کہ تم اس کا سر قلم کر دو۔ الحر بالحر، آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں، حر کہتے ہیں آزاد آدمی کو اور عبد کہتے ہیں غلام آدمی کو۔ اللہ فرماتے ہیں الحر بالحر، آزاد آدمی کے بدلے آزاد آدمی قتل ہوگا، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام قتل کیا جائے گا، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت قتل کر دی جائے گی۔ فمن عفی له من اخیہ شیء، فمن عفی، جو کوئی معاف کر دیا گیا، لہو اس سے، من اخیہ اپنے بھائی سے، شیء کوئی چیز، فاتباع بالمعروف تو اس کی پیروی کی جائے، فاتباع تو اس کو چاہیے کہ وہ پیروی کرے، بالمعروف ہی ثقافت کے مطابق، اچھے انداز سے، وَأَدَاءٌ اور وہ ادا کرے، الیہ اس کی طرف، بِإِحْسَانٍ احسان کرتے ہوئے۔ یعنی اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 طرح کے احکامات نازل کیے۔ میں نے کل بھی آپ کے سامنے چھوٹی سی گزارش کی تھی کہ جو یہودی تھے نا ان کے لیے قصاص فرض تھا کہ اگر کوئی بندہ قتل ہوا ہے تو دوسرا بندہ اس کے مقابلے میں قتل ہی کیا جائے گا، دوسری آپشن کوئی نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تینوں چیزیں رائج کر دی، معاف کرنے کو بھی رائج کر دیا اور اس کو پسند کیا۔ قصاصاً اگر کسی نے قتل کرنا ہے تو وہ قتل کیا جائے گا،
اسی طرح دیت دے دی گئی کہ اگر کوئی مال دے کے اپنی جان چھڑوانا چاہتا ہے قاتل آدمی تو مال دے دیا جائے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے یاد رکھیں یہاں پہ اللہ نے بڑی واضح لفظوں میں بات فرمائی ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد۔ آخر کیا وجہ تھی کہ اس کی ضرورت پیش آئی؟ پہلی جو امتیں تھیں نا ان میں یہ کام ہوتا تھا کہ اگر کوئی معزز آدمی قتل ہوا ہے نا تو دوسرے اور کسی عام آدمی نے کسی معزز آدمی کا قتل کر دیا ہے تو وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم نے ایک قتل نہیں کرنا، ہم نے اس بندے کو صرف قتل نہیں کرنا بلکہ اس قبیلے کے کوئی سردار کو بھی ہم ماریں گے یا کسی اور آدمی کو بھی ماریں گے، ایک قتل پہ اکتفا نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے یہ واضح طور پہ احکامات نازل کر دیے کہ اگر یہاں سے آزاد قتل ہوا ہے تو یہاں سے بھی ایک آدمی آزاد قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی، وہ قاتل قتل کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح سے بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی یعنی آزاد آدمی کو قتل کر دیا جاتا تھا، وہ مالدار ہوتا تو وہ اپنا غلام پیش کر دیتا کہ جی، یعنی قاتل جو تھا اگر وہ مالدار ہوتا تو وہ اپنا غلام پیش کر دیتا، کہتا ہے لو جی اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اللہ نے یہ بھی ظلم جو تھا اس کو ختم کر دیا کہ اگر غلام مارے گا تو غلام کے بدلے غلام جائے گی، عورت مارے گی تو عورت کے بدلے میں عورت جائے گی، وغیرہ وغیرہ، اس ساری چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رائج فرما دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ فرمایا، اب دیکھیں بڑا نفیس سا اس کے اندر ایک لطیف سا اور خوبصورت سا نقطہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں فمن عفی لہ من اخیہ شیء، یعنی مقتول کے جو ورثاء ہیں نا ان کو قاتل کا بھائی کہا گیا ہے۔ اپنے بھائی کو اگر کوئی بندہ معاف کر دے تو پھر وہ کیا کرے؟ اگلی بات آ گئی کہ فاتباع بالمعروف، اس قاتل کو یہ چاہیے کہ وہ اچھے انداز سے اس بات کی پیروی کرے جس کے اوپر اتفاق ہوا ہے، یعنی وہ اس بات کی پیروی کرے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے کہا ٹھیک ہے جی میں اس کو معاف کرتا ہوں، مقتول کے ورثاء نے کہا کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں، کوئی بات نہیں، خیر ہے اس کی جان چھوڑ دی جائے لیکن مجھے اتنی دیت دینی چاہیے ان کو، تو اس کو چاہیے فاتباع بالمعروف، وہ اس دیت کو ادا کرے، ٹھیک ہے جی، اس بات کی پیروی کرے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور اس دیت کو ادا کرنے میں جلدی کرے اور احسان کے ساتھ اس دیت کو ادا کرے، ٹھیک ہے جی، اس کو لیٹ نہ کرے کہ اگر اس نے معافی دے ہی دی ہے تو چلو ٹھیک ہے جی خلی ولی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعد میں دیکھی جائے گی جب دینے کی بات آئے گی، ایسی بات نہیں ہے، تاکہ معاملات سنگین نہ ہوں، خراب نہ ہوں، اور اسی طرح سے قتل میں زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ اب آگے اللہ کہتے ہیں ذالک تخفیف، یہ تخفیف ہے من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت، اور اللہ کی رحمت ہے، فمن اعتدی، جس نے زیادتی کی، بعد ذالک، اس سارے معاملے کے بعد، فلہ، تو اس کے لیے ہے عذاب علیم، دردناک عذاب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے معاملے ہم نے تمہارے لیے آسان کر دیے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ زیادتی کر رہا ہے، مثلا کوئی آدمی ہے، کوئی مقتول آدمی کا وارث، وہ دیت بھی لے لیتا ہے اور چند عرصے بعد یا تھوڑے عرصے بعد اس کو موقع ملتا ہے تو وہ کسی آدمی کو قتل بھی کر دیتا ہے قاتل کے ورثاء میں سے یا قاتل کے گھرانے میں سے، تو یہ زیادتی قابل قبول نہیں ہے، اس بندے کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اس کے بعد بڑی خوبصورت بات اللہ نے کی، فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے یہ جو قصاص ہے نا اس کے اندر ہم نے زندگی رکھی ہوئی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ آیات جب نازل ہوئی نا تو اہل عرب جو تھے نا وہ بڑا عش کر اٹھے، کہنے لگے کہ یعنی حیران ہو گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوزے میں سمندر بند کر دی ہے۔ عرب کے اندر ایک مقولہ مشہور ہوتا تھا کہ القتل انف القتل، کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بدل کر دیا، اس کو بدل دیا، یعنی قتل کو اگر روکنا ہے نا، وہ کہتے تھے القتل انف القتل، اگر قتل کو روکنا ہے تو قتل کے ساتھ روکا جائے۔ اللہ نے کہا قتل کو قتل کے ساتھ روکنا تو نہیں، قتل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی رکھی ہوئی ہے۔ ایک آدمی اگر قتل ہو جائے گا نا، کوئی قاتل آدمی اگر قتل ہو جائے گا تو اس کو دیکھتے ہوئے کئی بندے رک جائیں گے کہ نہیں اگر ہم کسی کو قتل کریں گے، زیادتی کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہی کام ہونے والا ہے، اس لیے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی رکھی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وصیت کی باتیں ہیں، کتب علیکم، لکھ دیا گیا، یعنی کتبہ فرض کر دیا گیا، علیکم تم پر، اذا جب، حاضر حاضر ہو، احدکم تم میں سے کسی ایک پر، الموت موت، ان ترکا، یہ کہ ان اگر ترکا چھوڑا اس نے، خیرن کوئی چیز، کوئی آدمی فوت ہوا اور اس نے اپنا ترکہ چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کے اوپر وصیت کرنا فرض ہے۔ یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا، پہلے یہ حکم نازل ہوا کہ وصیت کرنا فرض ہے، جو قریب المرگ آدمی ہے نا اس کو وصیت کرنا فرض ہے، لیکن پھر اس کے بعد جب سورۃ النساء کی آیتیں نازل ہوئی تو اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا اور اس آیت کی تلاوت باقی رکھی گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے کیا فرض ہے، الوصیت، وصیت کرنا، کن کے لیے، للوالدین والاقربین، قریبی رشتہ داروں کے لیے اور والدین کے لیے، بالمعروف، اچھے انداز کے ساتھ، حقاً، یہ حق ہے، للمتقین، تقوی اختیار کرنے والے لوگوں پر۔ تو یہ اس کا حکم منسوخ ہو گیا، ابھی والدین کو باقاعدہ حصہ ملتا ہے، قریبی رشتہ داروں کو بھی ملتا ہے اگر والدین موجود نہیں ہیں،
اولاد کو حصہ ملتا ہے، بیوی کو حصہ ملتا ہے، خاوند کو حصہ ملتا ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ انشاءاللہ سورۃ النساء میں جا کے ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں فمن بدلہ، فمن جس نے بدلہ اس کو بدل دیا، اس وصیت کو بدل دیا، بعد ما سمعہ اس وصیت کو سن لینے کے بعد، فانما اسمہ تو فانما اسمہ تو اس کا گناہ ہے علی الذین ان لوگوں پر یبدلونہ جنہوں نے اس کو بدلا۔ جو بندے بھی وصیت کو سننے کے بعد اس کو بدل دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے اوپر اس کا گناہ ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع وہ سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ فمن خافا جس نے خوف محسوس کیا، من موسن وصیت کرنے والے سے، جانفن کسی طرفداری کا، کہ ایک آدمی وصیت کر کے جا رہا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ میرا سارا یا 99% میرا مال فلاں مدرسے میں دے دو، اب اس کی اتنی ساری اولاد باقی بیٹھی ہوئی ہے، 1 روپیہ ان کو دو اور 99 روپے مدرسے میں جمع کروا دو، تو یہ طرفداری ہے اور طرفداری درست نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ایسے بندے کے لیے فمن خافا جس نے خوف محسوس کیا، من موسن وصیت کرنے والے کی طرف سے، جانفن کوئی طرفداری کو، او اسمن یا گناہ کو، کوئی بندہ مرتے ہوئے وصیت کر جائے جی میرے پیسے کا سینما بنا دیں یا میرے پیسے کا کسینو کھول دیا جائے، تو یہ درست وصیت نہیں ہے، یہ گناہ کی وصیت ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں فاصلح تو وہ صلح کروا دے، بینہم ان کے درمیان میں، فلا اسم علیہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وصیت سن لی، وصیت سننے کے بعد وہ گناہ کی وصیت تھی یا ظلم و زیادتی کے اوپر مبنی کوئی وصیت تھی، تو درمیان میں ایک آدمی آیا، اس نے آگے کہا یار تمہارے کے درمیان میں صلح کروا دیتا ہوں یا اس وصیت کو بدل دیتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ اس بندے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور وہ غفور ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے روزوں کی فرضیت کی بات ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، کتبہ فرض کر دیا گیا، علیکم تمہارے اوپر، الصیام روزے رکھنا، کما جیسے کتبہ فرض کیا گیا تھا، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ باتیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، اس کا ترجمہ بھی آپ کو پتا ہوگا۔ میں یہاں پہ صرف اور صرف آپ کو ایک پوائنٹ نوٹ کروانے کے لیے رکتا ہوں اور اس کے بعد آگے نکلتا ہوں۔ دیکھیں یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ بات میری نوٹ کر لیجئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی بھی عبادات آسمان سے نازل فرمائی ہیں نا، ہر عبادت کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک اور کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ نماز جو ہے نا یہ انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ نے زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ ان سے صدقات کو پکڑیے، وہ ان کے مالوں کو صاف ستھرا کر دے گا اور ان کا تزکیہ نفس بھی کر دے گا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کا لاجک بیان کیا ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور یاد رکھیں اگر کوئی عبادت آپ کی طبیعت کے اندر تبدیلی نہیں لے کے آ رہی، مطلب ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کی نماز اس کو بے حیائی اور برے کاموں سے منع نہیں کر رہی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز کا جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا، یا نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات درست نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ نماز ٹھیک طرح سے پڑھ ہی نہیں رہا کہ وہ نماز اس کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکے۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے لیکن لوگوں کے اوپر زیادتی کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خرچ ٹھیک نہیں کر رہا۔ جو بندہ روزہ رکھتا ہے لیکن وہ متقی نہیں ہوتا، اللہ کا فرما بردار نہیں ہوتا، اللہ کا مطیع نہیں ہوتا، اللہ کی طرف نہیں جاتا، ایسے بندے کو سوچ لینا چاہیے کہ اس کے روزے کے اندر کوئی خلل ضرور ہے، کہ وہ عبادت اس کے اندر تبدیلی نہیں لے کے آ رہی۔ لہذا یاد رکھیں جتنی بھی عبادات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، ان عبادات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لازماً کوئی نہ کوئی وجہ یا کوئی نہ کوئی حکمت چھپائی ہوئی ہے، تو ہمیں اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور یاد رکھیں کہ یہ جو روزہ ہے نا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے آج تک ہمارے اوپر فرض آیا ہے۔ اس کی کیفیت شاید پہلی امتوں میں بدل گئی ہو، کہ پہلی امتیں کسی اور انداز سے روزہ رکھتی تھیں، ہمیں کسی اور انداز سے روزہ رکھنے کا حکم دیا، وہ کسی اور ٹائم پہ افطاری کرتی ہوں گی، ہمیں کسی اور ٹائم پہ افطاری کرنے کا حکم دیا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن روزہ اس عبادت کے اعتبار سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے فرض ہے۔ ٹھیک ہے جی، لعلکم تتقون، انشاءاللہ امید ہے کہ بات واضح ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ایام معدودات، یہ جو روزے کا مہینہ ہے نا، ایامن یہ دن ہے، معدودات گنتی کے، فمن کان منکم مریضا، گنتی کے دن کا کیا مطلب ہے؟ یعنی 29 روزے ہوتے ہیں یا 30 روزے ہوتے ہیں، نہ 31 ہوتے ہیں نہ 28 ہوتے ہیں، اور اتنی سپیڈ سے یہ مہینہ گزرتا ہے کہ جیسے کوئی اور مہینہ نہیں گزرتا۔ اس لیے اللہ فرمایا ایام معدودات، بڑی گنتی کے ایام ہیں، بڑے تھوڑے سے یہ دن ہیں جن کے اندر یعنی یہ جو ایام ہیں نا یہ گزرنے والے ہیں۔
پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فمن کانا، پس جو کوئی ہے منکم تم میں سے مریضن مریض، او علی سفر یا کسی سفر پہ ہے، فعدتن تو وہ پورا کرے اپنی گنتی کو من ایام اخر دوسرے ایام کے اندر۔ مریض آدمی کے لیے رخصت دی گئی ہے کہ اگر وہ مریض ہے اور اسی مریض کے اندر وہ عورتیں جو مخصوص ایام میں چلی جاتی ہیں یا بچے کی پیدائش کے بعد مخصوص ایام ان کو آ جاتے ہیں، وہ عورتیں بھی انہی میں شامل ہیں۔ اسی طرح اس کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں، ایسے بندے، ایسے مریض لوگ جو یعنی مہینہ شروع ہوا اور ان کو درمیان میں کوئی بیماری آ گئی، انہوں نے کچھ روزے رکھے، کچھ روزے چھوڑ دیے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے رخصت دی ہے۔ اور جو بندے سفر پہ ہیں ان کو بھی رخصت ہے کہ وہ بعد میں اپنے روزوں کو پورا کر لیں۔ یہاں پہ ایک اور پوائنٹ کی بات سمجھ لیں، ہمارے ہاں بعض اوقات یہ اعتراض پیش کیا جاتا ہے کہ جناب اللہ کے رسول کے دور میں جو سفر تھا نا وہ بڑا سخت تھا، وہ اونٹوں پہ تھا، وہ خچروں پہ تھا، وہ گھوڑوں پہ تھا، وہ سردی گرمی کے اندر ہوتا تھا۔ اب ہمارے پاس ایئر کنڈیشن گاڑیاں آ گئی ہیں، جہاز آ گئے ہیں، یہ آ گئے ہیں، وہ آ گئے ہیں، تو کیا اب کوئی بندہ اگر روزہ چھوڑے گا تو وہ گناہ گار ہوگا؟ ٹھیک ہے جی، یا اب ہم اس کو سہولت نہ دیں؟ یاد رکھیں اللہ کا جو حکم ہے نا اس کو من وعن مانا جاتا ہے، اس کے اندر یہ نہیں تلاش کیا جاتا کہ جی اس دور میں کیا تھا اور آج کے دور میں کیا ہے۔ سفر سفر ہی ہے، اللہ نے سفر کے اندر رخصت دی ہے، چاہے آپ دنیا کا لگزوریس سفر کر رہے ہوں، جتنا مرضی کمفرٹیبل اور آرام دہ سفر کر رہے ہوں، آپ کے لیے سہولت ہے، آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور اس کی بعد میں گنتی پوری کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کے اندر کیٹیگری بنانا شروع کر دیں گے تو ہم بڑے پریشان ہو جائیں گے۔ پھر آپ مجھے بتائیں، اللہ نے کہا فمن کان منکم مریضا، جو کوئی بندہ مریض ہو، پھر آپ کون سی بیماری کو ڈیفائن کریں گے کہ یہ والا مریض روزہ رکھے گا اور یہ والا مریض روزہ چھوڑے گا؟ نہیں کر سکتے نا، تو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ جو بھی مریض ہے یا سفر کر رہا ہے، جیسا مرضی سفر کر رہا ہے، اگر وہ روزہ چھوڑنا چاہے تو وہ چھوڑ دے اور بعد میں اپنی گنتی پوری کر لے۔ ٹھیک ہے جی، وعلی الذین، اور ان لوگوں پر یطیقونہ، وہ طاقت رکھتے ہیں اس کی، فدیتن، وہ فدیہ دے دیں، طعام مسکین، ایک مسکین کو ایک دن کا کھانا کھلا دیں۔ یعنی ایسا بندہ، ایسا مریض جس کا پتہ ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کی طرف سے آپ فدیہ ادا کر دیں گے رمضان کے پورے رمضان میں، یا تو سحری اور افطاری کروا دی جائے کسی آدمی کو، یا اس کو جو ہے وہ ایک دن کا کھانا مہیا کر دیا جائے، تو اس طرح سے اس کے جو یہ فدیہ ہے نا وہ ادا ہو جائے گا۔ فمن تطوع، آگے اللہ فرماتے ہیں فمن، جو کوئی تطوع باخوشی کرے، یعنی اس میں نفلی طور پہ کام کرے، خیرن، تو اس کے لیے وہ بہتر ہے، فہو خیر اللہ، یقینی خیرن، یہ بہتر، یعنی جو کوئی تطوعاً بخوشی خیر کا کام کرنا چاہے، فہو خیر اللہ، وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وان تصوموا، اور اگر تم روزہ رکھو، خیر لکم، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جاننے والے ہو۔ یعنی ایک ایسا آدمی جو روزہ رکھنے کی استطاعت رکھ سکتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ بعد میں روزے رکھے، وہ فدیہ نہ دے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ کسی حد تک بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد آگے پیج نمبر 27 ہمارے پاس آ گیا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ اور اس کے اندر نزول قرآن، اور اس طرح اللہ کے قریب اور رمضان میں حلال کام کون کون سے ہیں، اور اسی طرح سے کھاؤ پیو رات کے اندر کون کون سے کام ہو سکتے ہیں، رمضان کے حوالے سے یہ ساری باتیں چل رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی، وہ ہے، انزل، نازل کیا گیا، فیہ، اس میں، القرآن، و قرآن کو، ہدن، یہ ہدایت ہے، للناس، لوگوں کے لیے، وبینات، اور واضح دلائل ہیں یا واضح آیات ہیں، اس کی واضح نشانیاں ہیں، من الہدا، ہدایت کے حوالے سے، والفرقان، اور یہ فرقان ہے اور حق و باطل میں فرق کر دینے والی کتاب ہے۔ فمن، اب دیکھیں، یاد رکھیں، یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، آپ اس کو بھی نوٹ کر لیں، پہلی کتابوں کے حوالے سے اور قرآن مجید کے حوالے سے۔ پہلی کتابیں بھی ساری کی ساری رمضان میں نازل ہوئی ہیں، اور یہ قرآن مجید بھی رمضان میں نازل ہوا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں ہم نے اس قرآن مجید کو لوح محفوظ سے نکال کے آسمان دنیا پہ رکھ دیا تھا۔ آسمان دنیا پہ، یہاں پہ ہمارے آسمان دنیا میں آ گیا تھا یہ قرآن مجید۔ پھر اس کے بعد 23 سال کے عرصے میں یہ تھوڑا 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 حسب ضرورت، حسب وعدہ، بوقت سوال، یا کسی واقعے کی وجہ سے یا بغیر وجہ کے، قرآن مجید آہستہ آہستہ کر کے 23 سال کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر اتار دیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، جو میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں وہ آپ نوٹ کر لیں۔ پہلی آسمانی کتابیں اور قرآن مجید کے اندر تھوڑا سا فرق ہے، پہلی آسمانی کتابیں اور قرآن مجید کے اندر تھوڑا سا فرق ہے، کہ یہ فرق آپ نوٹ کر لیں۔ پہلی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں نا جی، پہلی ساری آسمانی کتابیں لکھی ہوئی شکل میں نازل ہوئی ہیں، لیکن قرآن مجید لکھی ہوئی شکل میں نازل نہیں ہوا، یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، پہلا فرق۔ دوسرا فرق، پہلی آسمانوں کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، لیکن قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پر لی ہے۔ تیسرا فرق،
پہلی آسمانی کتابیں ساری کی ساری ایک ہی وقت میں نبی کو دے دی گئیں، جبکہ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ قرآن مجید اور پہلی آسمانی کتابوں کے درمیان میں یہ 3 فرق ہیں، ویسے اس سے زیادہ فرق ہیں لیکن یہ 3 موٹے فرق ہیں، آپ ان کو نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ باذن اللہ، امید ہے کہ آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فمن شاہدہ، جو کوئی پا لے منکم تم میں سے الشہر اس مہینے کو، فلیصم ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اس میں روزے رکھے، ومن کان مریضا، اور جو کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہو، فعدۃ، تو وہ اپنی گنتی کو پورا کرے، من ایام اخر، دوسرے ایام میں، یرید اللہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ کی محبت اپنے بندوں کے ساتھ کیسی خوبصورت ہے، فرمایا ہے کہ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، بکم، تمہارے ساتھ، الیسرا، آسانی کو، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کے ارادے کو چاہتا ہے، ولا یرید، وہ نہیں چاہتا، بکم، تمہارے ساتھ، العسرا، تنگی کو، وَلِتُكْمِلُوا، اور یہ کہ تم مکمل کرو، العدہ، اپنی گنتی کو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اس لیے ہے کہ تم اللہ کی تکبیر بیان کرو، یعنی اللہ اکبر کہو، علی ما ہداکم، اللہ کا ذکر کرو، علی اس بات پر، ما ہداکم، جو اس نے تم کو ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ، اور تاکہ تم ہو جاؤ، تشکرون، اس کا شکر ادا کرنے والے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسا خوبصورت ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے کہ ہر طرح کی آسانی ہمیں دی ہے، سفر کے اندر نمازیں کم کر دیں، اور مریض کے لیے روزے کو چھوڑنے کا حکم دے دیا، کوئی بات نہیں ہے، اگر تم مریض ہو تو کوئی بات نہیں، بعد میں تم اپنی جو یہ معاملات ہیں ان کو پورا کر لو، کوئی حرج والی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات نازل کی۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نا آیت کب نازل ہوئی، بعض لوگ نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، بڑی مزے کی بات ہے سننے والی، تو اللہ کے رسول کے پاس آئے، آگے کہنے لگے کہ اللہ دور ہے، یہ قریب ہے، اگر تو اللہ دور ہے تو ہم اونچی آواز لگائیں گے اور اللہ کو پکاریں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ قریب ہے تو ہم آہستہ آواز میں اللہ کو پکاریں گے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل فرمائی، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب آپ سے سوال کریں عبادی، میرے بندے، تو ان کو کیا جواب دینا ہے آپ نے، عنی، یعنی میرے بارے میں، میرے بندے میرے بارے میں جب آپ سے سوال کریں تو فإنی، تو بتا دیں کہ بے شک میں قریب ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ کس طرح سے ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ الذی خلقکم، نہیں اس طرح سے نہیں آیت تھی، سورۃ قاف کے اندر اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ تمہیں جانتا ہے، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُكَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی تمہارے اعمال کو ہم جانتے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک طرح سے وہ بات ہو رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں فإنی قریب، اونچی اونچی آواز میں صدائیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم اپنے دل کے اندر بھی کسی گناہ کے بعد ہلکی سی شرم محسوس کر لیتے ہو تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے اور تمہارے گناہوں کو معاف کرنے پہ قادر ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی طرف لوٹ کے آ جاؤ، اللہ تمہیں معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں فإنی قریب، بے شک میں قریب ہوں، صرف قریب ہی نہیں ہے، یہ چیک کریں ذرا اللہ کی محبت کا لیول، فرمایا اجیب، میں جواب بھی دیتا ہوں، دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعانی، جب وہ مجھ کو پکارتا ہے، لیکن تم سے مطلوب کیا ہے، فلیستجیبوا، تم میری بات کو قبول کرو، فلیستجیبوا، تو پس چاہیے کہ وہ قبول کریں، لی، میری بات کو، میرے احکامات کو مانیں، ولیؤمنوا بی، اور چاہیے کہ وہ میرے اوپر ایمان لے کے آئیں، لعلہم، تاکہ وہ یرشدون، سیدھے راستے کی طرف جا سکیں۔ کیسی سبحان اللہ بات ہے، اللہ کہتے ہیں کہ ایک بار بندہ کوئی مانگے تو صحیح، ہم تو قریب ہی قریب ہیں، اور اس کی بات ہم صرف سنتے نہیں ہیں بلکہ ایک حدیث آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر روز رات کے آخری پہر میں یہ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں، یہ آسمان دنیا جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور آ کے اللہ صدائیں لگاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں، کون ہے بندہ جو مجھ سے رزق کا سوال کرتا ہے میں اس کو رزق دوں، کون ہے بندہ جو مجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہے میں اس کو معاف کر دوں، یعنی کون آدمی ہے جو اپنی مرضی کا سوال اللہ سے کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہ عطا کر دیں، ہر روز بلا ناغا۔ کوئی بندہ، میں کہتا ہوں مخلوق کے اندر کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوا ہو اور اپنی رعایا کے سامنے جا کے بار بار ان سے پوچھے، ہر روز جا کے پوچھے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے۔ یہ مالک الملک اللہ واحد و عزیز و جبار و قہار و رزاق ہے جو آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ آ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ صدائیں لگاتی، کون ہے بھائی معاف کرنے، کون ہے معافی، تم معافی مانگتے ہو جاؤ تو میں معاف کیا، تم میری طرف آنا چاہتے ہو لاؤ میں تمہیں اپنا قریب کر لیا، تم مجھ سے میری محبت کا سوال کرتے ہو میں نے تمہیں اپنی محبت دے دی، تم مجھ سے اولاد مانگتے ہو لاؤ میں تمہیں اولادیں دیتا ہوں، تم مجھ سے اپنی بیماری کے بارے میں پوچھتے ہو لاؤ میں تمہیں شفائے کاملہ عاجلہ دے دیتا ہوں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے،
صرف اللہ تعالیٰ دعا کو سنتا نہیں بلکہ اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا کہ رمضان میں کون کون سے کام حلال ہیں۔ یعنی یہ نا میں آپ کو بتا دوں اس کا تھوڑا سا اوور ویو تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے کہ بعض جو صحابہ تھے نا جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو انہوں نے سمجھا کہ شاید اب خواتین کے ساتھ جو ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں وہ قائم کرنا حرام ہو گئے ہیں شاید، تو وہ انہوں نے نا اپنی بیویوں کو ایک ایک مہینے کے لیے چھوڑ دیا اور وہ الگ ہو جاتے۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں احل لکم، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے، لیلۃ الصیامی، رمضان کی راتوں کو، الرفث، اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے لیے، الی نسائکم، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے الرفث کہتے ہیں یعنی ازدواجی تعلقات قائم کرنا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم، وہ جو عورتیں ہیں نا وہ لباس ہیں، لکم تمہارا، وانتم اور تم لباس لباس لہن ان کے، تم ان کا لباس ہو وہ تمہارا لباس ہیں۔ یہ کیسی زبردست بات ہے، اس کے اندر بہت سارے نکات موجود ہیں۔ جیسے انسان کے اس جسم کے درمیان میں اور لباس کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں نہ ہوتی، ویسے ہی ایک مرد اور عورت کے درمیان میں محبت اور آپس کا تعلق ہوتا ہے کہ ان کے اندر کوئی بھی درمیان میں چیز حائل نہیں ہوتی، یعنی وہ ایک دوسرے کے رازدان ہوتے ہیں۔ یہ جو میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اب کسی بھی کوئی بھی بندہ جس نے بھی جو کپڑے پہنے ہیں یہ کپڑے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اس کے جسم کا کوئی عیب اگر چھوٹا سا بھی عیب ہے، کوئی داغ دھبا ہے، کوئی چیز ہے تو یہ جسم اس کو چھپا لیتا ہے، لوگوں کے سامنے واضح نہیں کرتا۔ تو اسی لیے یہ چاہیے کہ جو مرد اور عورت ہوتے ہیں اس کے بارے میں بڑے سنگین احکامات ہیں کہ اپنے درمیان کے معاملات دوسرے لوگوں کو نہ بتائیں۔ کوئی خواتین جو ہیں وہ اپنی جو ذاتی معاملات ہیں، اپنے خاوند کے ساتھ والے معاملات وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ کوئی مرد اپنی بیوی کے معاملات اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر نہ کرے۔ یہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، محبت کے اعتبار سے، عقیدت کے اعتبار سے، رازدانی کے اعتبار سے، تعلقات کے اعتبار سے وہ ایک دوسرے کا لباس ہیں، گویا کہ ان کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں عالم اللہ، اللہ جانتا ہے انکم کنتم کہ تم میں سے کچھ لوگ جو ہیں تختانون انفسکم، وہ اپنے ہی اندر وہ خیانت کرتے ہیں، یعنی خیانت والے معاملات کرتے ہیں۔ فتابہ، ان کو چاہیے کہ وہ توبہ کریں، فتابہ علیکم، اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے، یعنی اللہ نے ان کو معاف کر دیا، وعفا عنکم، اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھوڑ دیا، یعنی ان کو معاف کر دیا، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، وعفا عنکم، اور ان کو معاف کر دیا۔ فالآن، پس اب، باشروہن، مباشرت کرنا یہ بھی ازدواجی تعلقات کے معنی میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فالآن، پس اب تم باشروہن، ان سے ازدواجی تعلقات قائم کر سکتے ہو، اور ازدواجی تعلقات قائم کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اولاد کو حاصل کرنا۔ اسی بارے میں اللہ فرما رہے ہیں وابتغوا، اور تم تلاش کرو، ما کتب اللہ، جو لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، لکم، تمہارے لیے، جو تمہارے لیے اللہ نے اولاد کی صورت میں رزق لکھ دیا ہے تم اس کو تلاش کرو۔ تو یہ کوئی ایسی مذائقے والی بات نہیں ہے، رمضان کی راتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا، اور تم کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور پیو، حتیٰ، یہاں تک کہ یتبین، واضح ہو جائے، لکم، تمہارے لیے، الخیط الابیض، سفید دھاگا، من الخیط الاسود، کالے دھاگے کی بنسبت، من الفجر، فجر کے وقت، ثم، پھر، اتموا، تم مکمل کرو، الصیام، اپنے روزے کو، الی اللیل، رات تک، ولا تباشروہن، اور تم مباشرت مت کرو، تم ازدواجی تعلقات قائم مت کرو، وانتم عاکفون، اس حال میں کہ تم عاکفون، بیٹھے ہو، فی المساجد، مسجدوں میں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، ان کے قریب بھی مت جاؤ، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتا ہے، آیاتی، اپنی نشانیوں کو، للناسی، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ یتقون، تقوی اختیار کریں۔ اب یہاں پہ میں آپ کو بات بتا دوں احکامات کے حوالے سے کہ رمضان میں روزہ رکھنے کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے۔ یہ جو آسمان کے کنارے ہیں نا، جب یہ کالے ہوتے ہیں نا، جس کو صبح کاذب کہا جاتا ہے، تو اس وقت روزہ رکھنے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، سحری کا وقت، اور جب یہ آسمان کے دھاگے سفید ہو جاتے ہیں تو اس وقت سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یعنی طلوع صادق ہو جاتی ہے اور فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دیتے تھے نا تو ہم لوگ سحری کیا کرتے تھے، اور جب عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیا کرتے تھے تو ہم اپنی سحری کو بند کر دیا کرتے تھے۔ یعنی بلال رضی اللہ تعالیٰ صبح صادق کاذب کے وقت اذان دیتے تھے، اور عبداللہ بن ام مکتوم صبح فجر کی جو دوسری اذان ہوتی ہے، یعنی فجر کی جو اذان ہوتی ہے، وہ اذان دیا کرتے تھے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ سحری کس وقت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد روزے کو مکمل کب تک کرنا ہے؟ وہ رات تک کرنا ہے، یعنی جب سورج غروب ہو جائے۔ اور یہاں پہ ایک اور پوائنٹ کی بات نوٹ کر لیں
کہ ہمارے ہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اذان کی آواز کان میں آئے گی تو روزہ افطار کرنا ہے. ایسی کوئی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں فرمائی. جب آپ کو اس بات کا مکمل یقین ہو جائے کہ سورج ڈوب چکا ہے تو آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں. اذان کی آواز کانوں میں پڑنا یہ شریعت کے اعتبار سے بالکل درست نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا کسی جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ. مسجدوں میں اعتکاف کرنے کے دوران اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلقات قائم نہیں کرنا چاہیے. یہاں پہ ایک اور بات بھی ہمیں سمجھ آ گئی کہ اعتکاف صرف اور صرف مساجد میں ہوتا ہے. جیسے ہمارے ہاں آج کل رائج ہے کہ جی خواتین گھر میں اعتکاف کر لیں، مرد مسجدوں میں کر لیں. یہ بالکل درست نہیں ہے. مساجد میں اعتکاف ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو امہات المومنین تھی وہ بھی مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھی. ان کے بعد بھی جو امہات المومنین یا کوئی اور عورتیں تھیں وہ بھی مساجد کے اندر ہی اعتکاف کیا کرتی تھیں. لہٰذا اعتکاف مسجد کے اندر ہوگا، اور یہ بات اس بات کی دلیل ہے. پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں کہ تم مسجدوں میں بیٹھے ہو اور ازدواجی تعلقات قائم کر رہے ہو. ایسے نہیں کرنا تم نے، ان کے قریب بھی مت جاؤ. یہ ساری کی ساری یعنی نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے آیات جو ہیں واضح طور پہ بیان کرتا ہے تاکہ یتقون، تاکہ وہ سارے کے سارے لوگ متقی بن جائیں. اس کے بعد آگے اگلے پیج کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ کھانے پینے یعنی حلال حرام کے حوالے سے کچھ باتیں فرمائی ہیں، اور اسی طرح سے لڑو اور حد سے تجاوز نہ کرو، نہ لڑو مسجد حرام کے پاس. یعنی جہاد کے اعتبار سے کچھ جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ باتیں فرمائی. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ تم کھاؤ اموالکم، اپنے مال، بینکم، اپنے درمیان میں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، بالباطل، باطل طریقے کے ساتھ. بالباطل کا مطلب ہے باطل طریقے کے ساتھ. باطل طریقے میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ رشوت کے ساتھ نہیں کھانا، دھوکے کے ساتھ نہیں کھانا، ظلم و زیادتی کے ساتھ نہیں کھانا، دو نمبری کر کے نہیں کھانا، جھوٹ بول کے نہیں کھانا، جھوٹی قسم اٹھا کے مال کو بیچ کے نہیں کھانا. کسی بھی طرح سے ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہیں کھانا. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَتُدْلُوا، یہاں پہ جو لام ہے نا وہ حذف ہے، اصل میں ہے وَلَا تُدْلُوا، اور نہ تم پہنچاؤ بہا اس کو الی الحکامی، حکام کی طرف، یعنی اہل منصب کی طرف، قاضیوں کی طرف، یا کسی ادارے کے بڑے سربراہ کی طرف، یا کسی ملک کے سربراہ کی طرف. لِتَأْكُلُوا، مقصد کیا ہے؟ یعنی سادہ لفظوں میں یوں سمجھیں کہ کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کرنے کے لیے، فیصلہ اپنے حق میں کروانے کے لیے کسی حاکم وقت کو پیسہ نہ دو کہ تم پیسہ دو کہ بھائی جان یہ فیصلہ میرے حق میں کر دیں، یہ اتنا مال آئے گا، آدھا مال آپ کو مل جائے گا، آدھا مال مجھے مل جائے گا. اللہ کہتے ہیں تم نے ایسا کام بھی نہیں کرنا. نہ قاضی کو پیسے دینے ہیں، نہ حاکموں کو پیسے دینے ہیں، نہ کسی ادارے کو سربراہ کو دینے ہیں، نہ کسی کلیریکل سٹاف کو دینے ہیں کہ تم اپنے حق میں فیصلہ کروا لو. مقصد کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم کھاؤ، فریقاً، کچھ حصہ، من اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں سے، بالاسم، گناہ کے ساتھ، وانتم، اور اس حال میں کہ تم تعلمون، جاننے والے ہو. تمہیں سب کچھ پتہ ہے لیکن اس کے باوجود تم یہ ظلم و زیادتی کرتے ہوئے فیصلے اپنے حق میں کروا لو تاکہ تم لوگوں کا مال ہڑپ کر لو. یہ باتیں درست نہیں ہیں. یہ باتوں کی ممانعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرما دی. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الاہلہ، چاند کے بارے میں. حلال جو ہے نا چھوٹے ہا کے ساتھ ہلال، ہلال کہتے ہیں پہلی رات کا جو چاند ہوتا ہے نا اس کو ہلال کہا جاتا ہے، پہلی کا چاند. یسألونک، اللہ کہتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الاہلہ، ہلال کے بارے میں، چاند کے بارے میں. بنیادی طور پہ بعض لوگوں نے آ کے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیں یہ چاند کم اور زیادہ کیسے ہوتا ہے، کہ جیسے جیسے ایام گزرتے جاتے ہیں چاند موٹا ہوتا جاتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے، پھر جیسے جیسے 14ویں کے بعد وہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے، دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے، تو یہ کیوں ہے؟ اب یہ بات ایسی تھی جس کا شاید شریعت کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تھا، اس کے اندر کوئی احکامات نہیں چھپے ہوئے تھے، کوئی ایسی بات نہیں تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب کی بجائے اس سوال کا رخ کسی اور طرف بدل دیا اور بڑا بہترین طرف بدل دیا. اللہ فرمانے لگے کل کہہ دیجئے ہیا وہ مواقیت، اوقات ہیں، چاند کا کم ہونا یا زیادہ ہونا یہ اوقات کار ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے مہینے معلوم کرنے کے لیے کہ کب تم نے حج کرنا ہے، کب تم نے کیا کام کرنے ہیں، کب تم نے کون کون سی چیزیں کرنی ہے. وہ انشاءاللہ حج کی باتیں آگے آ رہی ہیں انشاءاللہ باذن اللہ، اس میں ہم تفصیل سے بات بیان کریں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ چاند کم کیوں ہوتا ہے، زیادہ کیوں ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. سادہ سی بات یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ایک وقت ہے. اور یاد رکھیں جتنے بھی احکامات دن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ سارے سورج سے شروع ہوتے ہیں، یعنی وہ سارے سورج سے جانے جائیں گے. مثال کے طور پہ ظہر کی نماز کا وقت کب ہوتا ہے، عصر کی نماز کا وقت کب ہوتا ہے، اسی طرح سے مغرب کی نماز کا وقت کب ہوتا ہے. دن کے جو احکامات ہیں نا وہ سارے کے سارے سورج سے تعلق رکھتے ہیں.
جب دن پورے ہو کے مہینہ پورا ہو جائے تو پھر جو احکامات ہیں وہ سارے کے سارے چاند کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. شرعی احکامات جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے چاند کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. مثلا آپ نے زکوٰۃ دینی ہے قمری اعتبار سے دیں گے. مثال کے طور پہ کسی نے قربانی کرنی ہے وہ قمری اعتبار سے کرے گا. مثال کے طور پہ کسی نے کسی کو طلاق دے دی ہے تو عدت کے جو احکامات ہیں وہ قمری اعتبار سے ہوں گے. حمل کے جو احکامات ہیں وہ قمری اعتبار سے ہوں گے. تو یہ جتنے بھی شرعی احکامات ہیں وہ سارے کے سارے قمری مہینوں کے اعتبار سے چلیں گے. تو آگے اللہ فرماتے ہیں ولیس البر، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، ولیسا اور نہیں ہے، البر نیکی، بِأَن کہ تَأْتُوا تم آؤ، البیوتا اپنے گھروں کو، من ظہوریہا ان کے پچھواڑوں سے، ان کی پچھلی سائڈ سے، ولیکن اور لیکن البر نیکی یہ ہے من اتقا جو کوئی تقوی اختیار کرے. اصل میں ہوتا کچھ اس طرح سے تھا کہ انصار جو قبیلہ تھا نا، یہ لوگ جب حج سے واپس آتے نا تو واپس آ کے اپنے گھروں کو دروازوں سے گھروں میں داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ پچھلی سائڈ پہ انہوں نے کوئی کیواڑ یا کوئی انہوں نے کھڑکی بنائی ہوتی، اس کھڑکی کے اندر سے وہ اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہیں. یا جب احرام کی چادریں باندھ لیتے، کوئی ان کو مسئلہ پیش آ جاتا تو تب بھی وہ پتہ کیا کرتے، وہ گھر واپس آنے کے بجائے دروازے کے اندر سے داخل ہونے کے بجائے پیچھے سے آتے. تو اللہ نے کہا یہ کون سے تکلف میں تم لوگ پڑے ہوئے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تقوی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں کے پچھلی سائڈ سے داخل ہو، بلکہ تقوی یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ کے احکامات پہ عمل کرو. وَأْتُوا الْبُيُوتَ اور تم آؤ، البیوتا دروازوں کے ذریعے، اپنے گھروں کو، وَأْتُوا تم آؤ، البیوتا اپنے گھروں کو، من ابوابیہا ان کے دروازوں سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈر جاؤ، لعلکم تاکہ تم، یا شاید کہ تم، تفلحون فلاح پا جاؤ، تم فلاح پا جاؤ. یہ اللہ سے تقوی اختیار کرنا ہے. باقی نیکی یہ نہیں ہے کہ تم دروازوں کو بجائے کسی اور جگہوں سے پھلانگ کے اندر آنا شروع ہو جاؤ. اس کے بعد آگے جہاد کے حوالے سے بڑی زبردست آیات آتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں وقاتلوا اور تم جہاد کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. اللہ اکبر کبیرہ. مکہ کے اندر جو مسلمان تھے نا وہ بڑے کمزور تھے، بڑے مسائل تھے. مدینہ میں ہجرت کر کے آنے کے بعد نا مسلمان تگڑے ہو گئے، اسلامی ریاست قائم ہو گئی. اب ضروری تھا کہ اپنے ظلم و زیادتی کا بدلہ بھی لیا جائے اور اسلام کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے جو ممکنہ کوشش ہے وہ بھی کی جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح لفظوں میں فرمایا کہ وقاتلوا اور تم جہاد کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. کن لوگوں کے ساتھ؟ الذین ان لوگوں کے ساتھ، یقاتلونکم جو لڑتے ہیں تمہارے ساتھ، ولا تعتدوا اور تم زیادتی نہ کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب المعتدین زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب میں آپ کو نا ایک خوبصورت اسلام کا چہرہ دکھاتا ہوں. دنیا کے کسی بھی مذہب کے اندر جہاد کرنے کے حوالے سے کوئی قانون نہیں ہے. آپ دیکھیں شام کے اندر بمباری ہوتی ہے، بچے مر جاتے ہیں، بوڑھے مر جاتے ہیں، گھر ختم ہو جاتے ہیں، آبادیوں پہ فائرنگ ہوتی ہے. فلسطین کے اندر بمباری ہوتی ہے، آبادیوں پہ بمباری ہوتی ہے، بچے شہید کر دیے جاتے ہیں، عورتیں مار دی جاتی ہیں، جانوروں کا خیال نہیں کیا جاتا. افغانستان کے اندر کیا معاملات ہوئے، کسی بھی غیر مسلم ملک کی لڑائی آپ دیکھ لیں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. دنیا کا واحد مذہب ایک اسلام ہے جس کے اندر لڑائی کرنے کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصول اور ضابطے مقرر کیے ہیں. کیسے؟ فرمایا لڑنا کن کے ساتھ ہے؟ جو تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں. نہ بوڑھے آدمی کو مارنا ہے، نہ بچوں کو قتل کرنا ہے، نہ عورتوں کو قتل کرنا ہے، نہ جانوروں کو مارنا ہے، نہ پھلدار درخت کو بغیر ضرورت کے کاٹنا ہے. مجھے بتائیں دنیا کے کسی مذہب کے اندر یہ قانون موجود ہے؟ آج بھی اگر کوئی بندہ اٹھ کے یہ کہے جی کہ اسلام جو ہے وہ کوئی دہشت گردی کا مذہب ہے یا شدت پسندی کا مذہب ہے، آپ اس کو چیلنج کریں، اسے بتائیں دنیا کے کسی مذہب کے اندر یہ والے رول اینڈ ریگولیشن موجود ہیں جو اسلام نے جہاد کے میدان میں دیے ہوئے ہیں. لڑنا ایک ہی بندے سے ہے، وہ کون ہے؟ جو آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہوا ہے. دوسرے بندے سے تو لڑنا ہی نہیں ہے. ایون اگر کوئی بندہ ہتھیار ڈال دیتا ہے تو اس سے بھی لڑائی نہیں کرنی. وہ ایک واقعہ آپ کو پتا ہے نا، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے. انہوں نے ایک آدمی کو، لڑائی ہو رہی تھی، جہاد کے میدان میں تھے، اس کی سر کے اوپر بیٹھے اور اس کو قتل کرنے لگے. تو اس نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لایا، اور انہوں نے پھر بھی قتل کر دیا. جب واپس آئے اللہ کے رسول کو یہ واقعہ سنایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اس کو کہا کہ اگر اللہ سبحانہ حل شککت قلبہ، انہوں نے کہا نا کہ اللہ کے رسول اس بندے نے نا میرے ڈر کی وجہ سے، قتل کے ڈر کی وجہ سے یہ کلمہ کہا تھا کہ میں اس کو چھوڑ دوں. اللہ کے رسول نے فرمایا حل شککت قلبہ، تو نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھا تھا کہ اس نے اس وجہ سے کلمہ پڑھا ہے. اور اتنا سخت اللہ کے رسول نے وہاں پہ الفاظ استعمال کیے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس دن میں نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ کاش میں آج مسلمان ہوا ہوتا، میں اس سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوتا کہ میرے ہاتھ سے یہ قتل ہو جاتا.
تو کون سا دنیا کا مذہب ہے جو اتنی جنگ کے میدان میں ایسی سختی کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ولا تعتدوا، زیادتی نہیں کرنی، زیادتی کرنے والوں کو تو اللہ پسند ہی نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وقتلوہم، جہاد کرو ان سے، حیث، جہاں سے ثقفتموہم، تم انہیں پاؤ، جہاں بھی تم انہیں پالو تم ان کے ساتھ لڑائی کرو، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور ان کو نکالو وہاں سے، من حیث، وہاں سے، اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، یعنی مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا، اب اسلام کی پاور آ گئی ہے، لہٰذا اب مکہ کو مشرکین سے پاک کرنے کا ٹائم آ گیا ہے، وہاں پہ کوئی بھی مشرک نہیں رہ سکتا۔ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فتح مکہ کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ آج کے بعد کوئی مشرک مکہ مکرمہ اور حدود حرم کے اندر داخل نہیں ہوگا، اور وہ فیصلہ آج تک رائج ہے۔ اگر آپ مکہ میں مدینہ منورہ کے اندر یا مکہ مکرمہ کے اندر جائیں تو حرم میں داخل ہونے سے پہلے باقاعدہ دو راستے بنے ہوئے ہیں، لغیر المسلمین وللمسلمین، مسلمانوں کا راستہ اور غیر مسلموں کا راستہ، دونوں الگ الگ راستے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں والفتنہ، اور فتنہ اشد، وہ سخت ہے، من القتل، قتل سے۔ یہاں پہ فتنہ جو ہے نا، لفظ فتنہ قرآن مجید کے اندر بہت سارے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں پہ جو فتنہ ہے، فتنہ سے مراد، یہاں پہ فتنہ سے مراد مسلمانوں کا وہاں سے نکال دینا تھا، یعنی مسلمانوں کا، مشرکین مکہ کا مسلمانوں کو نکال دینا، یہ زیادہ سخت ہے اس بات سے کہ لڑائی کی جائے، قتل کیا جائے اور اس قسم کے معاملات کیے جائیں۔ اور بعض جگہ پہ جو فتنے کا لفظ ہے نا، فتنے سے مراد شرک بھی ہوتا ہے، تو یہاں پہ بھی اگر ہم اس کا ترجمہ یہ کرنا چاہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی مشکل والی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ولا تقاتلوہم، تم ان سے جھگڑا مت کرو، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حدود حرم میں تم نے ان کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا، تا وقت یہ کہ حتیٰ، یہاں تک کہ یقاتلوکم، وہ تمہارے ساتھ اگر لڑائی کرتے ہیں، فی ہی، اس میں، اگر حدود حرم میں کوئی بندہ گھس کے لڑائی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر تم نے جواباً مارنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ فتنہ آزمائش کے معنوں میں نہیں ہے، فتنہ یہاں پہ یعنی فتنے کے معنی میں آپ لے لیں اور لڑائی کے معنوں میں لے لیں، اس قسم کے معنوں میں لے لیں، فتنہ سے مراد جو فتنے ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس معنی میں۔ فَإِن، اور اگر قاتلوکم، وہ تم کو قتل کریں، تمہارے ساتھ جھگڑا کریں، فقتلوہم، تو ان کو قتل کرو، یعنی ان کے ساتھ لڑائی کرو، ان کے ساتھ جہاد کرو، کذالک، اسی طرح سے جزا ہے، اسی طرح سے جزا ہے، یعنی یہی جزا ہے کن کی، الکافرین، کافروں کی، کہ اگر وہ تم کو قتل کرتے ہیں تو تم ان کو قتل کر دو۔ فَإِنِ انتہوا، اگر وہ رک جائیں، انتہا کا مطلب ہوتا ہے رک جانا یا باز آ جانا، اللہ کہتے ہیں فَإِنِ انتہوا، اگر وہ باز آ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، وہ مغفرت، معاف کرنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے، وَقَاتِلُوهُمْ، اور جہاد کرو ان کے ساتھ، حتیٰ، یہاں تک کہ لا تکون، نہ رہ جائے باقی، فتنہ تن، کوئی بھی فتنہ، کوئی فتنہ باقی نہ رہ جائے۔ یہاں پہ کوئی فتنہ سے مراد یہ ہے کہ شرک جو ہے وہ باقی نہ رہ جائے، اور اسی طرح سے فتنے سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے دین کو پھیلانے کے اندر روکتے ہیں، رکاوٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی لڑنا ہے۔ دیکھیں اگر قدیم دور میں دیکھیں تو مشرکین مکہ اسلام کے پھیلاؤ میں، اور یہودی جو تھے مدینہ کے، وہ اسلام کے پھیلاؤ میں رکاوٹ تھے، وہ فتنہ تھے۔ آج کے دور میں اگر ہم ڈیجیٹلائز دیکھیں تو فیمنسٹ تنظیمیں، کمیونسٹ تنظیمیں، اسی طرح لبرل تنظیمیں یا سیکولر تنظیمیں، یا ہر وہ دنیا کی جدید تحریک جو اسلام کے پھیلاؤ میں رکاوٹ پیش کرتی ہے، وہ فتنہ ہے، اور ہم حت المقدور، حت الوسع، اپنی طاقت کے مطابق ان کا مقابلہ کریں گے۔ کوئی بندہ لکھ سکتا ہے تو ان کے خلاف لکھے، کوئی بندہ بول سکتا ہے تو ان کے خلاف بولے، کوئی بندہ ان کو روک سکتا ہے تو ان کو روکے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ایک طرح سے جہاد کے اندر داخل ہوتی ہیں، ہر بندہ اپنے تائیں کچھ نہ کچھ حصہ ضرور شامل کریں۔ لیکن اگر ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں جی، ٹھیک ہے، چل رہا ہے، کچھ لوگ کام کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، بھائی ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق اس معاملے کو روکنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اس دین کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ یہ باقی ادیان کے اوپر غالب آ کے رہے گا، ولو کرہ المشرکون، یا ولو کرہ الکافرون، چاہے مشرکین کو پسند نہ ہو، چاہے کافروں کو پسند نہ ہو، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ دین غالب ہونے کے لیے ہے اور اس کو غالب ہونا ہی ہے۔ اسلام کو روکنے کے لیے جو بھی فتنہ آئے گا اس کا سد باب ضرور بضرور کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِنِ انتَهُوا، اگر وہ باز آ جاتے ہیں، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، تاکہ وہ فتنہ ختم ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، وَيَكُونُ، اور ہو جائے، الدین، دین، للہ، خالصتاً، اللہ کے لیے۔ فَإِنِ انتَهُوا، اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی ان پر کوئی زیادتی نہیں ہے، الا، مگر، علی الظالمین، ظلم کرنے والوں پر۔ اگر وہ باز آ جاتے ہیں، اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، یعنی یہ دیکھیں
سادہ سا طریقہ کار اسلام نے بتایا کہ حجاز کے علاقے میں یا حرم کے علاقے میں یا اس عرب کے علاقے میں تو دو تین طرح کے لوگ ہی رہ سکتے ہیں. نمبر ایک تو یہ ہے کہ یا تم مسلمان ہو جاؤ. نمبر دو یہ ہے کہ تم جزیہ دو کہ اسلامی ریاست میں رہنا شروع کر دو. نمبر تین یہ ہے کہ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر یہ دونوں کام نہیں کرنے تو لڑائی کرنی پڑے گی. تو اسلام کا غلبہ جو ہے وہ بڑا ضروری ہے اور اسی کے اوپر ہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں آگے ہمارے پاس 29 نمبر پیج آ گیا. یہاں پہ حرمت والے مہینوں کی بات ہوگی، حج یعنی گھر جانے پر وغیرہ، اور حج امن میں ہے اور حج کے مناسب وغیرہ کے حوالے سے بات ہوگی. جزیہ ہوتا ہے جی ٹیکس کہتے ہیں. جزیہ کا مطلب ہوتا ہے ٹیکس دینا، کہ کوئی غیر مسلمان ذمی جس کو کہتے ہیں، غیر مسلمان کسی اسلامی ریاست میں رہے گا اور اسلامی ریاست کے اندر وہ کچھ پیسے دے گا، اس پیسوں کے عوض اسلامی ریاست اس کی عبادت گاہ کی حفاظت بھی کرے گی اور اس کے مال کی حفاظت بھی کرے گی اور اس کی جان کی حفاظت بھی کرے گی. تو اس لیے اس کو یہ بات بیان فرمائی گئی ہے. تو اس کو کہتے ہیں جزیہ دینا، یعنی ٹیکس ادا کرنا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں الشہر الحرام. الشہر الحرام حرمت والے مہینے بشہر الحرامی حرمت والے مہینوں کے ساتھ ہی ہیں. مطلب کیا ہے کہ اگر حرمت والے مہینوں کے اندر کوئی لڑائی کرتا ہے تو حرمت والے مہینوں کے اندر ہی واپسی جوابی کارروائی بھی کی جائے گی. والحرمات قصاص، اور ہر قسم کی جو حرمتیں ہیں اس کا قصاص دیا جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں فمن اعتدى علیکم، جو کوئی زیادتی کرے علیکم تمہارے اوپر، فاعتدوا پس تم بھی زیادتی کرو علیہ اس پر، بمثلی اسی کے مثل ما اعتدى علیکم جو تمہارے اوپر زیادتی کی گئی ہے. یعنی حرمت والے مہینوں میں عام طور پہ لڑائی نہیں ہوتی. اور حرمت والے مہینے والا کون کون سے ہیں؟ حرمت والے مہینے 4 ہیں. ان میں سے 3 جو ہے نا یہ لگاتار ہیں، یہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں. اور ایک مہینہ رجب کا جو ہے، جو شعبان، رجب اور یعنی رمضان سے پہلے آتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ، رجب اس کے بعد شعبان اور اس کے بعد رمضان. تو یہ جو رجب کا مہینہ ہے وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے. تو اہل جو مشرکین مکہ تھے نا، وہ بھی ان مہینوں میں لڑائی کرنے کو درست نہیں سمجھتے تھے. البتہ اپنی مرضی سے پتہ کیا کرتے تھے، مہینے کو بدل لیتے تھے. محرم کا مہینہ آ گیا نا، لڑائی انہوں نے کرنی ہے، یا کوئی اغوا کاری کا کام کرنا ہے، یا کوئی ظلم زیادتی کرنی ہے، تو کہتے تھے اچھا ہم محرم کی بجائے نا ربیع الاول کو حرمت والا مہینہ بنا لیتے ہیں، اس مہینے میں لڑائی کر لیں گے، اگلے مہینے میں امن قائم کر لیں گے. تو یہ بھی اللہ کی حد کو پامال کرنا ہے. انشاءاللہ سورۃ توبہ میں جا کے ان باتوں کو ہم پڑھیں گے. تو یہ بات کرنے کا مقصد ہے کہ اگر حرمت والے مہینوں میں لڑائی ہو جائے تو حرمت والے مہینوں میں اس کا جواب دینا ضروری ہے. اور جتنی زیادتی تمہارے ساتھ کی جائے گی اتنی ہی تم کر سکتے ہو. جتنا تمہارے ساتھ لڑا جائے گا اتنا ہی تم لڑ سکتے ہو، اس سے زیادہ تم نہیں لڑ سکتے. مثال کے طور پہ کہ حرمت والے مہینے میں لڑائی شروع ہو گئی، مثال کے طور پہ محرم کے مہینے میں لڑائی شروع ہوئی، 2-3 دن لڑائی جاری رہی، اور اس کے بعد جو مشرکین تھے انہوں نے کہہ دیا، یا جو کافر تھے انہوں نے کہا جی کہ ہم حرمت والے مہینے کا احترام کرتے ہیں اور اب ہم لڑائی نہیں کرتے، ہم واپس جاتے ہیں. تو آپ ان کے اوپر زیادتی نہ کریں کہ اب وہ واپس جا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں اب تم نے لڑائی شروع کی ہے تو ہم تمہاری طبیعت بنا کے ہی رہیں گے. اگر وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں تو بات ختم کرو. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، واعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک کہ اللہ سبحانہ و تعالی مع المتقین پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. وانفقوا اور خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولا تلقوا اور نہ ڈالو بایدیکم اپنے ہاتھوں کو الی التہلکۃ ہلاکت میں، واحسنوا اور احسان کرو ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب المحسنین احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہاں پہ میں آپ کو چند ایک باتیں بتا دوں. پہلی بات تو یہ کہ جب اسلام تھوڑی آسودگی کی حالت میں آیا نا تو لوگوں کے پاس کچھ مال جمع ہو گیا. تو بعض جو صحابہ تھے نا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کے رسول اب مال ہمارے پاس کافی جمع ہو گیا ہے تو خرچ کرنا ضروری تو نہیں ہے، تو کیا ہم اپنے مال کی حفاظت کریں، ہم اس کو اپنے پاس رکھیں؟ تو اللہ نے یہ احکامات نازل فرما دیے وانفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مال جمع کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ اپنے آپ کو ہلاکت میں داخل مت کرو کہ تم مال کی حفاظت کرنے لگ جاؤ گے، سست ہو جاؤ گے اور تمہارے اوپر کوئی نہ کوئی آ کے غلبہ پا لے گا. اور ہماری حالت آج بالکل یہی ہے. اسی طرح سے اس میں خودکشی کی حرمت کے بارے میں بھی آتا ہے کہ خودکشی حرام ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے. چاہے کوئی بندہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے کے جائے یا آنن فانن کسی گاڑی کے نیچے آ کے اپنی موت کر لے، تو دونوں صورتوں میں یہ درست نہیں ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے. اس کے بعد فرمایا واحسنوا اور احسان کرو ان اللہ یحب المحسنین. احسان پتہ کیا ہے؟ حدیث جبریل آتی ہے کہ جبریل علیہ السلام ایک صحابی یا ایک غیر معروف آدمی کی شکل میں اللہ کے رسول کے پاس آ کے انہوں نے مختلف سوال کیے. ان میں سے نا ایک سوال تھا کہ مل احسان یا رسول اللہ. بڑی زبردست بات ہے. کہنے لگے اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ نبی صاحب نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. احسان یہ ہے
کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. ٹھیک ہے جی. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تمہیں یہ خیال آتا ہے کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو اتنا خیال ضرور کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اتنی بڑی بات، چاہے کوئی چھوٹی نیکی ہے چاہے کوئی بڑی نیکی ہے، نیکی کرتے ہوئے احسان کو ضرور سامنے رکھیں کہ میں یہ نیکی خالصتاً اللہ اور اس کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. ایون مثال کے طور پہ آپ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹاتے ہیں نا، تو تکلیف دہ چیز ہٹاتے ہوئے اس ذہن کے اندر یہ بات یا یہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر کتنا خوش ہو رہا ہوگا کہ میرا بندہ میرے بندوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے راستے سے کوئی چیز ہٹا رہا ہے. ہر نیکی چاہے چھوٹی ہے چاہے بڑی، کسی مومن مسلمان بھائی کی طرف دیکھ کے مسکرا دیتے ہیں آپ، تو ذہن میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں اپنے مومن بھائی کو مسکرا کے دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ کے اگر مسکرائے گا تو اللہ تعالیٰ میری نیکیوں میں کتنا اضافہ کر دے گا. یہ احسان ہے. ہر عبادت چاہے چھوٹی ہے چاہے بڑی ہے، چاہے ظاہری ہے چاہے پوشیدہ ہے، چاہے لوگوں میں ہے چاہے تنہائیوں میں ہے، اس عبادت کے اندر ذہن میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ میرا مالک میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ میری نیکی کو قبول کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے جو اپنی ہر عبادت میں اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ، اور تم مکمل کرو الحج حج کو، والعمرہ اور عمرے کو، للہ اللہ کے لیے، اخلاص کے ساتھ یعنی اللہ کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اور اگر تم روک دیے جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ، تو جو میسر ہو تم کو، من الہدی، ہدی یعنی ہدی جانور قربانی سے، ان کو تم ذبح کر لو. جیسا آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ ہوئی، اللہ کے رسول عمرہ کرنے کے لیے آئے تو مشرکین مکہ نے باہر ہی روک دیا تھا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ رک کے اپنا احرام بھی کھول لیا اور سر کے بال بھی منڈوا لیے اور اپنی قربانی بھی ذبح کی. تو ایک اور یہاں پہ بات نوٹ کر لیں، جو قربانی حاجی کرتا ہے نا، حج والا بندہ جو قربانی کرتا ہے اس کا نام ہے ہدی، اس کو ہدی کہا جاتا ہے. وہ عام قربانی کی طرح نہیں ہوتی. اور جو ہم عام قربانی کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے اضحیہ. اضحیہ عام قربانی اضحیہ، اور جو حاجی قربانی ذبح کرتا ہے اس کو ہدی کہتے ہیں. دونوں کے احکامات الگ الگ ہیں. تو اللہ کہتے ہیں جہاں پہ تم روک دیے جاؤ وہیں پہ تمہیں جو بھی قربانی میسر تھی تم اس کو ذبح کر دو. ولا تحلیقوا، اور نہ تم منڈواؤ، رؤوسکم اپنے سروں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے، الہدی قربانی، محلہ اپنی جگہ پر، اپنی جگہ پر وہ قربانی پہنچ جائے تو پھر اس کے بعد تم نے اپنے سر منڈوانے ہیں. یعنی 10 ذوالحجہ کو جو تم اپنے کام مکمل کر لو اور اس کے بعد پھر آسانی کے ساتھ اور اچھے انداز سے تم اپنا سر منڈوا دو اپنی قربانی کو ذبح کرنے کے بعد. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فمن کانا، جو کوئی ہو، منکم تم میں سے، مریضن مریض، او بھی، یا ہو جائے اس کے ساتھ اذن کوئی تکلیف اس کو، من راسی اس کے سر پہ، ففدیۃ، تو اس کا فدیہ ہے، من صیام، من روزے رکھنا، او صدقۃ، یا صدقہ دینا، او نسک، یا قربانی کرنا. یہ جو آیت ہے نا یہ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی. کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے کہ اللہ کے رسول کو یہ اسی عمرہ کے موقع پہ نازل ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود تھے. تو کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال بڑے بڑے تھے، تو بڑے بالوں میں جوئیں وغیرہ بھی پڑ جاتی ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو ان کے بالوں میں تھوڑی سی جوئیں پڑ گئیں تو وہ ان کے چہرے پہ گرنے لگیں. انہوں نے اللہ کے رسول کو کہا کہ اللہ کے رسول یہ میرا حال ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی کہ جو کوئی مریض ہے یا جس کے سر میں کوئی پریشانی یا کوئی تکلیف ہے اسے چاہیے کہ اپنے بال منڈوا دے. پھر اس کے بعد اس نے فدیہ کیا دینا ہے، ففدیۃ، اس کا جو فدیہ ہے وہ من صیام، روزے رکھنا ہے، او صدقۃ، یا صدقہ کرنا ہے یعنی مساکین کو کھانا کھلانا، 3 روزے رکھنا، 6 مساکین کو کھانا کھلانا، او نسک، یا قربانی کرنا. ان تینوں میں سے جو بھی وہ اختیار کرنا چاہے وہ اختیار کر لے. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن کی حالت میں ہو، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تمہیں امن پا لیا جائے، تمہیں امن ہو، فَمَن تَمَتَّعَ، پس جو کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہے، بالعمرۃ، عمرے کے ساتھ، الی الحج، حج کا، یعنی جو بندہ حج تمتع کرنا چاہتا ہے. دور جاہلیت کے اندر اور شروع میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حج کے لیے الگ سے جانا چاہیے اور عمرے کے لیے الگ سے جانا چاہیے، عمرے کے ساتھ حج نہیں ہو سکتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آسانی نازل فرمائی کہ جب تم امن میں ہو اور تم عمرے کا فائدہ لینا چاہتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ حج کا فائدہ بھی لینا چاہتے ہو، فمستیسر، تو جو بھی میسر ہو، من الہدی، قربانی سے، تم اس کو ذبح کر دو. فمن لم یجد، پس جو کوئی بندہ نہ پائے یعنی قربانی نہیں کر سکتا یا قربانی نہیں پاتا تو اس نے کیا کام کرنا ہے، فصیام ثلاثۃ ایام، وہ 3 دن کے روزے رکھے گا، فی الحج، حج کے ایام میں، وسبعۃ اذا رجعتم، اور وہ 7 روزے رکھے گا جب وہ اپنے گھر کو واپس آ جائے گا. تلک عشرۃ کاملہ، اللہ کہتے ہیں تلک، یہ عشرۃ کاملہ، 10 روزے پورے ہو جائیں گے. ذالک، یہ کس کے لیے ہے، لمن لم یکن، جس کے ساتھ نہ ہو، اہلہ، اس کے اہل،
حاضری المسجد الحرام، مسجد حرام میں موجود. مطلب کیا ہے کہ اہل حرم جو ہے نا ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے، ان کے لیے حکم نہیں ہے کہ وہ اپنے گھروں کو لوٹیں، وہ تو ادھر ہی رہتے ہیں، لہٰذا وہ ادھر ہی روزے رکھ لیں گے جو بھی انہوں نے کام کرنا ہے. یہ اس بندے کے لیے ہے جو دور دراز سے ہے، جیسے کوئی پاکستان سے چلا گیا، کوئی انڈیا سے چلا گیا، کوئی دبئی سے چلا گیا، شارجہ سے چلا گیا، کسی اور ملک سے چلا گیا، اہل حرم میں سے نہیں ہے، یا ایون وہ مدینہ سے آیا یا ریاض سے آیا ہے، تو اس نے 3 روزے وہیں پہ رکھنے ہیں، پھر اس کے بعد 7 روزے اس نے اپنے گھر واپس آ کے رکھنے ہیں. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وعلموا اور جان لو، ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب، وہ سخت ترین پکڑ والا ہے، سخت ترین عذاب دینے والا ہے. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں جو ہماری کلاس ہی چل رہی ہے نا، اس کے اندر احکامات بیان کرنا یہ قدرے مشکل ہیں کہ ہم نے صرف ترجمہ پڑھنا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھنی ہیں. تو احکامات کے حوالے سے یقیناً میں جانتا ہوں اور مجھے اندازہ ہے، کیونکہ میں بھی آپ کی جگہ پہ بیٹھ کے ساتھ ساتھ سوچ بھی رہا ہوں کہ اگر میں آپ کی جگہ پہ ہوتا تو میں یہاں پہ کون سا سوال کرتا. تو اس میں جو سوالات آپ کے ہوں کسی بھی طرح سے وہ آپ ایڈمن کے ذریعے کر سکتے ہیں، یا کوئی اور انشاءاللہ اس کے لیے الگ سے کوئی نہ کوئی چیز مقرر کی جا سکتی ہے. تو اس میں آپ صرف جو ترجمہ ہے اور اس کی اختصار کے ساتھ تشریح یا تفسیر ہے اس کے اوپر آپ کانسنٹریٹ کریں، انشاءاللہ باذن اللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں حج کے مہینے. حج کے مہینے کون سے ہیں؟ حج کے مہینوں کو لکھ لیں. 3 مہینے یعنی حج کے مہینے آپ لکھ لیں، میں آپ کو لکھواتا ہوں. نمبر 1 ذوالقعدہ، نمبر 1 شوال، نمبر 2 ذوالقعدہ، اور نمبر 3 ذوالحجہ کے پہلے 10 دن. ٹھیک ہے جی، رمضان کے فوراً بعد حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں. شوال کا مہینہ پورا، ذوالقعدہ کا مہینہ پورا، اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، یہ حج کے ایام ہیں. اللہ کہتے ہیں الحج حج الحج اشہر معلومات، کہ حج کے جو مہینے ہیں نا یہ معلوم ہیں، یہ معروف ہیں. فمن فرضا، پس جو کوئی ارادہ کرے، فی ہننا، ان میں. یہاں پہ فرض کرنے سے مراد فرض کرنا نہیں ہے بلکہ یہاں پہ ارادہ مراد ہے. جو کوئی ارادہ کرے، فی ہننا، ان مہینوں میں، الحج حج کرنے کا، فلا رفثا، وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم نہ کرے، ولا فسوقا، اور نہ ہی وہ گالیاں دے، ولا جدالا، اور نہ ہی وہ جھگڑا کرے، فی الحج، حج میں. تو حج کے وہ بڑے طویل احکامات ہیں کہ کون کون سے اوقات ہیں جن میں آپ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جا سکتے، اور اسی طرح سے جو حج کے ایام ہیں خاص طور پہ جب آپ حج کرنے کے لیے احرام وغیرہ باندھ لیں تو آپ نے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، آپ نے گالیاں نہیں دینی، آپ نے آپس میں اختلافات نہیں کرنے. یہ ساری چیزیں حج کی عبادت کے اندر صبر کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. اللہ آپ سب کو حج پہ لے کے جائیں تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ دھکم پیل کیسی ہوتی ہے. تو خاموشی اختیار کرنی ہے، صبر کرنا ہے. جو بندہ گالیاں نہیں دیتا، لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، اللہ کی حدود کو پامال نہیں کرتا، بیویوں کے پاس نہیں آتا، اس کا حج بڑا مقبول ہو جاتا ہے، اس کے اندر کوئی گناہ نہیں. اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایسا حج کرے جس کے اندر کوئی اس نے لڑائی جھگڑا نہیں کیا، کوئی گالی گلوچ نہیں کی، کوئی اس نے غلطی نہیں کی، کوئی اس نے معاملہ نہیں کیا، اس بندے کا حج اللہ کے ہاں ایسا ہے. اور اس حج کے بعد اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایسا کر دیتے ہیں جیسے وہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے. مطلب اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، اس کے صغیرہ کبیرہ سارے کے سارے گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. شرط کیا ہے کہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وما تفعلوا، جو بھی تم کام کرتے ہو، من خیر، نیکی کا، یعلمہ اللہ، اللہ اس کام کو جانتا ہے. وتزودوا، اور تم زاد راہ لو، فإن خیر، اپنا زاد راہ اپنے ساتھ لو. زاد راہ سے مراد یہ ہے کہ جو اخراجات ہیں آپ کے حج کے وہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. اصل میں ہوا کچھ اس طرح سے کہ اہل یمن جو تھے نا اس دور میں، اہل یمن حج کرنے کے لیے آتے تھے تو ساتھ میں پیسے ویسے مال وغیرہ یا کھانے پینے کی چیزیں نہیں لے کے آتے تھے، اور کہتے تھے جی ہم نے اللہ پہ توکل کر لیا ہے. اللہ پہ توکل اسباب کے ساتھ ہوتا ہے، بغیر اسباب کے اللہ کے اوپر توکل نہیں کرنا چاہیے. کہتے تھے ہم نے اللہ پہ توکل کر لیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خیر ہے جی. پھر وہاں پہ آ کے حرم میں آ کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں سے، ہمیں پیسے دیں، ہمیں کھانا دیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وتزودوا، تم اپنا زاد راہ ساتھ رکھو، یعنی تمہارے ساتھ زاد راہ ہونا چاہیے. فإن خیر الزاد التقوی، جو بہترین زاد راہ ہے نا اس سفر کے اوپر، وہ اللہ سے تقوی اختیار کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں واتقونی، تم مجھ سے تقوی اختیار کرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو. تقوی کی تعریف آپ نے بڑی سنی ہوگی، انشاءاللہ میں کبھی آپ کو تقوی کی ایسی تعریف سناؤں گا انشاءاللہ باذن اللہ جو آپ کو بڑا فائدہ دے گی. اس کے بعد آخری صفحہ ہمارے پاس صفحہ نمبر 30 آ گیا. حج میں تجارت جائز ہے، عرفات سے لوٹ کر ہم نے جو مناسک ہیں ان کو پورا کرنا ہے، اور وغیرہ وغیرہ اس حوالے سے باتیں ہوں گی کچھ. اور اسی طرح سے دنیا میں اور آخرت میں دعا کے حوالے سے اور ذکر 2 یا 3 دن کے حوالے سے، یعنی حج کے احکامات کے حوالے سے ہی بات ہوگی. اللہ فرماتے ہیں لیسا علیکم، لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر کوئی
تم پر جناح کوئی بھی گناہ ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو فضل من ربکم اپنے رب سے. یعنی جو اہل مکہ تھے یا جو بعض لوگ تھے نا وہ حج کے مہینوں میں یا حج کے کاموں کے دوران تجارت کرنے کو حرام سمجھتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرما دیا کہ تم جب حج کر لیتے ہو، اپنے حج والے معاملات تمہارے پورے ہوتے ہیں، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، تم اپنی تجارت بھی کرو، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. اللہ نے جو تمہارے لیے رزق لکھا ہوا ہے اس کو تلاش کرو. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا أَفَضْتُمْ جب تم لوٹو من عرفات میدان عرفات سے. اللہ اکبر کبیرہ، واللہ العظیم میری آنکھوں کے سامنے وہ میدان عرفات کی جھلکیاں موجود ہیں. اس سال ہم حج کرنے گئے، اس سے پہلے بھی جو ہم نے حج کیے ہیں، وہ میدان عرفات کی جو شانیں ہیں، وہاں پہ جو کیفیت ہے، وہاں کی جو رونقیں ہیں نا، وہ وہی جانتا ہے جو وہاں پہ گیا ہو. اور جو بندہ ایک بار وہاں پہ چلا جاتا ہے نا، اس کا دل کرتا ہے اللہ مجھے دوبارہ لے کے. جو نہیں گیا نا اس کا تو تڑپنا بنتا ہی بنتا ہے، اس کی سمجھ آتی ہے. لیکن جو بندہ چلا جاتا ہے نا وہ کہتا ہے نہیں اب مجھے بار بار آنا چاہیے. اور وہاں سے نکلنے کی جو اداسی ہے نا، اس اداسی کو وہی بندہ محسوس کرتا ہے جو وہاں پہ رہ کے بیٹھ کے آیا ہے. تو میری آنکھوں کے سامنے بالکل واللہ العظیم وہ سارے کا سارا منظر موجود ہے کہ عرفات کے اندر ہم کیسے تھے، ہم کیا کر رہے تھے، ہماری کیا کیفیت تھی. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا أَفَضْتُمْ جب تم لوٹو من عرفات میدان عرفات سے فَاذْكُرُوا اللہ کا ذکر کرو عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس. مشعر حرام یہ مزدلفہ کے اندر ایک پہاڑی کا نام ہے. اللہ آپ کو لے کے جائے، مجھے بھی وہاں بار بار لے کے جائے اور بار بار ہم وہاں پہ کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کریں. مشعر حرام کے پاس کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کرو. یعنی عرفات سے جب ہم واپس آتے ہیں نا، مزدلفہ آ کے کھلی سبحان اللہ مزدلفہ کے جو معاملات ہیں وہ آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں. مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے بندے لیٹے ہوتے ہیں. پھر جب سورج نکلنے سے یعنی طلوع فجر سے کچھ پہلے بیدار ہو کے آپ وہاں پہ نماز ادا کرنے کے بعد وہاں پہ کھڑے ہو کے سورج کے طلوع ہونے تک آپ کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں تو اس کی ایک اپنی ہی کیفیت اور اپنی لذت ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں فَاذْكُرُوا اللہ کا ذکر کرو عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس. وَاذْكُرُوهُ اور اللہ کو یاد کرو، یعنی وَاذْكُرُوهُ اس کا ذکر کرو کما جیسے ہداکم اللہ نے تم کو ہدایت دی. مشرکین مکہ پتہ کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ کو یاد کرتے تھے لیکن اس میں شرکیہ کلمات کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے سامنے ایک اور واقعہ آ گیا لیکن میں آپ کے ساتھ وہ شیئر نہیں کرنا چاہتا کہ جو میں نے حرم کے اندر بیت اللہ کے غلاف کو پکڑے ہوئے کسی آدمی کو کہتے ہوئے ایسے کلمات کہتے ہوئے سنا کہ واللہ العظیم میرے دل میں یہ بات آئی. میں نے کہا اللہ یہ تو ہی ہے غفور الرحیم ہے کہ کوئی بندہ تیرے گھر کا غلاف پکڑ کے اس قدر فضول باتیں کر رہا ہے. اگر میرے بس میں ہوتا تو میں برداشت نہ کرتا. یا اللہ یہ تو ہے اور تیرا ہی کام ہے کہ تو ایسے بندوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے. تو بڑے عجیب ابھی تک لوگ موجود ہیں ایسی باتیں کرنے والے. اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُوهُ اس کا ذکر کرنا کیسے ہے کما ہداکم جیسے اس نے تم کو ہدایت دی. جیسے اللہ اور اس کا رسول تمہیں حکم دیتا ہے نا ویسے تم نے ذکر کرنا ہے. اپنی مرضی کا ذکر نہیں چلے گا. وَإِن كُنتُمْ اور تھے تم من قبلہ اس سے پہلے لمن الضالین البتہ گمراہ لوگوں میں سے. اور آج ہم نے وہی چیزیں اختیار کی ہوئی ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ثم افیضوا پھر تم لوٹو من حیث وہاں سے افاض الناس جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں. واستغفروا اور استغفار کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. فاستغفر اللہ اور اللہ سے استغفار طلب کرو، اللہ سے معافی مانگو. یعنی عرفات سے نکل کے مزدلفہ آ جاؤ اور پھر اس کے بعد تم اللہ سے استغفار کرو. اس کے اندر بڑی ڈیٹیل ہے انشاءاللہ، اس کے اندر ابھی جانے کا موقع نہیں ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور وہ معاف کرنے والا ہے یعنی بخشنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمْ جب تم مکمل کر چکو مناسککم اپنے حج کے اعمال، حج کے اعمال جب تم مکمل کر لو فَاذْكُرُوا اللہ تو پھر اللہ کا ذکر کرو کَذِکْرِکُم جیسے کہ تم ذکر کرتے ہو آباءکم اپنے آباء و اجداد کا، او اشد ذکرہ یا اس سے بھی زیادہ سخت ذکر کرنا. مشرکین مکہ جب حج کے ایام میں ہوتے تھے نا تو ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کیا کرتے تھے، ان کے قصیدے پڑھا کرتے تھے، ان کی بہادری کی باتیں سنایا کرتے تھے. تو اللہ نے اس طرف سے ایک طرف سے اشارہ فرمایا کہ جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے تھے نا ویسے اللہ کا ذکر کرو. اصل میں تو اللہ کا ذکر کرنا ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کا ذکر کرو. فَمِنَ النَّاسِ بس لوگوں میں سے. اب یہاں پہ دو طرح کے لوگوں کی اللہ بات کر رہے ہیں. پہلی طرح کے لوگ کون سے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ بس لوگوں میں سے ہیں مَن یقولُ جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتینا ہمیں دے فی الدنیا دنیا میں، یا اللہ ہمیں دنیا دے دے. وما لہو اور نہیں ہے ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں من خلاق کوئی حصہ ان کو آخرت میں نہیں ملے گا.
یاد رکھیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے، فرمایا کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جو بندہ دنیا کی زیب و زینت کا ارادہ کرتا ہے، دنیا کی عیاشی کا ارادہ کرتا ہے، دنیا میں ہی سب کچھ چاہتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں سارا کچھ دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، جو کوئی بندہ دنیا کا ارادہ کرتا ہے اللہ کہتے ہیں ہم اس کو دیتے ہیں، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور خاص طور پہ ملحدین یہ سوال کرتے ہیں کہ جی جو غیر مسلمان چیریٹی کا اتنا کام کرتے ہیں اور نیکی کا اتنا کام کرتے ہیں، بڑا وہ مال خرچ کرتے ہیں، تو صرف لا الہ الا اللہ نہ کہنے کی وجہ سے اللہ ان کو جہنم میں پھینک دے گا۔ بظاہر ہی بڑا موٹا اعتراض لگتا ہے، لیکن ان کو جواب دیا جائے کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو نیکیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان اچھے اعمال کو مال کی صورت میں واپس ان کی طرف لوٹا دیتا ہے، ان کے مال میں، ان کی تجارت میں، ان کے اسباب کے اندر، ان کے منصب کے اندر، یہ جو بھی چیز دنیاوی طور پہ وہ چاہتے ہیں اللہ اس میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، تاکہ انہوں نے جو کام کیا اللہ پہ احسان نہ ہو کوئی بھی، ان کو ان کا مال ریٹرن ہو جائے اور اس میں بڑھوتری ہو جائے۔ فیصلہ وہی ہوگا کہ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہیں ہے، ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، ان کے مال کو بڑھا دیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، تو لہٰذا اس میں کوئی ایسی کوئی اشکال والی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو صرف دنیا مانگتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں اللہ فرماتے ہیں ومنہم، اور انہی میں سے من یقول، وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں دے، فی الدنیا، دنیا کی زندگی میں، حسنتاً بھلائی، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں، حسنتاً بھلائی، وقنا، اور بچا ہم کو، عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ دنیا کو پہلے کیوں رکھا گیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا، دنیا کو پہلے اس لیے رکھا گیا ہے کہ اگر دنیا انسان کی اچھی ہو گئی، نیکیوں والی ہو گئی، تو اس کی آخرت آٹومیٹیکلی اچھی ہو جائے گی، نمبر ایک۔ نمبر دو، دنیا کو پہلے اس لیے رکھا گیا ہے کہ پہلے دنیا آتی ہے اور آخرت بعد میں آنی ہے، اس لیے دنیا کو پہلے رکھا گیا ہے۔ اور اس لیے بھی دنیا کو بہتر رکھا گیا ہے کہ جس بندے کو اللہ نے دنیا میں مال دیا یا اولاد دی اور وہ اس کے لیے خیر کے کام کرتی ہے یا وہ مال خیر کے کام میں خرچ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی آخرت کی جو زندگی ہے اس کو بھی بہتر بنا دے گا۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ آخرت میں بھی ہمیں اچھائی دے۔ وقینا عذاب النار، اب یہاں پہ اچھائی کے بعد جہنم سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب اچھائی مل گئی تو جہنم سے پناہ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یا اللہ جو ہم اچھائیاں کر کے جاتے ہیں وہ اتنی قابل نہیں ہے کہ صرف انہی اچھائیوں کی وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں۔ اللہ بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو جہنم میں پھینکا جائے گا اور ان کو صاف ستھرا کیا جائے گا، پھر اس کے بعد ان کو اٹھا کے جنت میں لے جایا جائے گا۔ یا اللہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو اس جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکیں، اللہ تو ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں، یہ وجہ ہے اس کی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اولئک، یہی ہیں، لہم، ان کے لیے، نصیب، حصہ ہے، مما، اس چیز سے، کسبوا، جو انہوں نے کمایا۔ جنہوں نے دنیا مانگی ان کو دنیا دی گئی، جنہوں نے دنیا اور آخرت دونوں مانگی ان کو دنیا اور آخرت دونوں دے دی گئی۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، سریع، وہ فوری طور پہ لینے والا ہے، الحساب، حساب کو، اللہ فوراً حساب کو لینے والا ہے یا جلد حساب کو لینے والا ہے۔ وذکر اللہ، پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کر رہے ہیں، یہ بڑی آخری آیت آ گئی ہماری آج کی۔ اللہ فرماتے ہیں وذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو، فی ایام معدودات، گنتی کے دنوں میں، چند ایام میں۔ وہ چند ایام کون سے ہیں؟ 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ اور 13 ذوالحجہ، ان کو ایام تشریق بھی کہتے ہیں۔ اور ان ایام کے اندر کثرت سے تسبیحات اور اللہ کی تکبیر بیان کی جاتی ہے، وہ والی تکبیرات کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ والی تکبیرات کثرت سے بلند کرنی چاہیے، کثرت سے پڑھنی چاہیے، جو نماز عید کے بعد سے ہم شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ان چند جو گنتی کے ایام ہیں ان میں کرو، یعنی حاجی مزدلفہ سے نکلتے ہیں، اس کے بعد وہ آ جاتے ہیں، میں ڈیٹ دوبارہ بتا دوں، 11 ذوالحجہ، 12 اور 13، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ اور 13 ذوالحجہ، یہ ایام تشریق ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو جب حاجی نکل کے آ جاتے ہیں نا واپس وہاں سے مزدلفہ سے نکلتے ہیں، پھر شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، یعنی شیطان کی مراد کے رمی الجمرات کرتے ہیں، جن کو ہم شیطان کہتے ہیں، جمرات کی رمی کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ قربانی کرتے ہیں، پھر اپنا سر منڈواتے ہیں، پھر اس کے بعد طواف افاضہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ وہ مینا میں آ جاتے ہیں۔ تو مینا میں آ جانے کی بات بھی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں فمن تعجل، جو کوئی جلدی کرے، فی یومین، 2 دنوں میں، فلا اسم علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ مثلا 11 اور 12 ذوالحجہ کو جو بندہ رمی الجمرات کر کے مغرب سے پہلے مینا سے نکل جاتا ہے
تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تأخر، اور جو کوئی متاخر کرے فلا اسم علیہ، اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں۔ مطلب کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نے 13 ذوالحجہ کی بھی کنکریاں مار کے پھر وہاں سے نکلنا ہے، تو اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ کوئی بندے 12 کو کنکریاں مار کے اگر نکل آتے ہیں تو ان کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں فلا اسم علیہ، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، لیمن اتقا، اس کے لیے جو کوئی تقوی اختیار کرے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وعلموا، اور جان لو، انکم کہ تم الیہ، اسی کی طرف تحشرون، جمع کیے جاؤ گے۔ انسان کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہی جمع کیا جائے گا۔ میں آپ سے آخری گزارش کر دوں دوبارہ کہ دیکھیں یہ جو ہماری کلاس چلتی ہے نا، اس کلاس کے اندر ہم